السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کستوری کے متعلق۔ کستوری جسے مشک بھی کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیلاً بتانے والا ہوں کہ کستوری کیا ہے، کستوری کی کیا اقسام ہیں، کستوری کی پہچان کیا ہے، کستوری کے فائدے اور کستوری کے نقصان کیا ہیں۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کستوری کہاں پائی جاتی ہے۔ کستوری ایک خاص قسم کا ہرن ہوتا ہے جس کی ناف والی سائڈ پہ یہ پائی جاتی ہے، مطلب نفس کے پیچھے اوپر والی سائڈ پہ یہ ایک غدود ہوتی ہے جس میں یہ رطوبت جمع ہو کے کستوری بن جاتی ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تب اس میں سے خوشبو آنا شروع ہوتی ہے۔ پہلے اس میں خوشبو نہیں آتی، اور یہ صرف نر جو ہرن ہوتے ہیں ان میں ہی پائی جاتی ہیں، ماداؤں میں یہ نہیں پائی جاتی، اور اسے نکالنے کے لیے ہرن کو مارنا پڑتا ہے اور پھر اس کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے۔ ویسے اس کے پیٹ کے باہر نہیں لگی ہوتی جو بغیر مارے نکالی جا سکے۔ تو اس کستوری کی دوستو 3 اقسام ہوتی ہیں، اور یہ ہرن بھی صاف ظاہر بات ہے کہ 3 قسم کے ہی ہیں، اور ان ہرنوں کی پہچان ایک ہی ہے کہ ان تمام ہرنوں کے جو دانت ہیں وہ پیچھے والی جانب کو مڑے ہوتے ہیں، باہر نکلے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے تو نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، جیسے آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہی جانور ہوتا ہے، اور یہ بڑی مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دنیا میں صرف 4 ممالک ہیں جن میں یہ جانور پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں دیکھا گیا، جس میں سب سے پہلے چین شامل ہے۔ چین میں یہ جانور پایا جاتا ہے، نیپال ہے، تبت ہے، روس ہے۔ ان 4 ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے، اور یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اور ان میں سے جو کستوری نکلتی ہے وہ بھی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کستوری ہوتی ہے جس کا رنگ بالکل سیاہ ہوتا ہے، بالکل کالا، اور دوسری کستوری جو ہوتی ہے اس کا رنگ مہرون ہوتا ہے۔ تیسری کستوری جو ہوتی ہے اس کا رنگ ہلکا ہلکا نیلا ہوتا ہے، کالا نیلا۔ یہ تینوں قسم کی کستوریوں میں سے دوستو جو مہرون کلر کی کستوری ہے یہ سب سے اچھی مانی جاتی ہے۔ ویسے تو دوسری 2 کستوریاں بھی اچھی ہیں، اور ان میں فائدہ بھی ایک جیسا ہی ہے، تاثیر بھی ایک جیسی ہے، مزاج بھی ایک جیسا ہے، مگر وہ کستوری تھوڑی سی ان سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اس لیے اچھی مانی جاتی ہے، اور وہ کستوری نیپال اور تبت کے علاقوں میں رہنے والے جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر بات کریں اس کے مزاج کی تو اس کا مزاج 2 درجے میں خشک اور دوسرے درجے میں اس کا مزاج گرم ہے۔ اور دوستو اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بالکل کڑوا ہوتا ہے، جیسے آپ سمجھ لیں کسی جانور کے پتے کا ذائقہ ہوتا ہے، سیم اسی طرح اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور خوشبو میں دوستو یہ لاجواب ہے، ان کی خوشبو بہت ہی اچھی اور بہت ہی عمدہ ہوتی ہے۔ مطلب ان کی خوشبو ایسی ہے کہ اگر اس کستوری کو آپ دھوپ میں بھی رکھ دیں تو یہ دھوپ میں بھی اس کی خوشبو کم نہیں ہوگی۔ کپڑوں کا رنگ اڑ جاتا ہے، خوشبوئیں اڑ جاتی ہیں، مگر اس کستوری کی جو خوشبو ہے وہ قائم رہے گی، 2-3 ماہ تک قائم رہے گی اگر آپ اسے دھوپ میں رکھا رہنے دیں۔ تو دوستو 2 ماہ دھوپ میں رکھنے کے بعد اس کی خوشبو بالکل زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ اسے سونگھیں گے تو آپ کو اس کی خوشبو نہیں آئے گی۔ تو اس حالت میں اس کستوری کو ہم کہیں گے کہ کستوری مردہ ہو چکی ہے۔ اور مردہ کستوری کو دوستو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کسی کانچ کے برتن میں اسے ڈال کے اچھی طرح سے ڈھکنا بند کر کے، تاکہ اس میں سے ہوا نہ باہر آ سکے نہ اندر جا سکے، اور پھر آپ نے اسے نم زمین میں دفن کر دینا ہے 21 یوم کے لیے۔ 21 دن جب آپ اسے دفن کریں گے اس کے بعد جب اسے نکالیں گے تو آپ سونگھیں گے کہ اتنی خوشبو، وہی خوشبو، نہ کوئی فرق ہوگا نہ کچھ ہوگا، جیسے ابھی آپ کستوری ہرن سے نکال کے لائے ہیں ویسے ہی اس کی خوشبو دوبارہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہوتی ہے دوستو کستوری کی پہچان اصلی کی، اور یہ کستوری تب تک فائدہ مند مانی جاتی ہے دواؤں میں جب تک اس سے خوشبو آتی رہے، اور اس کی خوشبو بعض 30 سال بعض 40 سال تک رہتی ہے۔ یہ 40 سال سے زیادہ اس کی خوشبو نہیں رہ سکتی، یہ ختم ہو جاتی ہوتی ہے، اور تب تک اسے ہم دواؤں میں استعمال کر سکتے ہیں جب تک اس میں سے خوشبو آتی رہے۔ تو دوستو جب اس میں سے خوشبو آنا بند ہو جائے تو تب سمجھیے یہ بالکل مٹی ہو چکی ہے، اس میں پھر کسی قسم کی کوئی تاثیر، کوئی طاقت نہیں رہے گی، اور یہی اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی خوشبو۔
لیکن اسے پھینکنے سے پہلے آپ اسے زمین میں دفن کر کے 21 یوم چیک ضرور کر لیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے، اسے ایسے پھینکنا نہیں چاہیے، اور اگر یہ زندہ نہ ہو تو پھر آپ اسے پھینک سکتے ہیں، اور یہ اگر 40 سال سے اپ ہو جائے تو پھر کبھی زندہ نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو اسی طرح اسے ہم دواؤں میں استعمال اس لیے کرتے ہیں، ویسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہزاروں چیزیں ہیں قوت باہ بڑھانے کے لیے، ٹائمنگ بڑھانے کے لیے، اور پٹھوں کی طاقتوں کے لیے، دل کو طاقت دینے کے لیے، جو اس کے فائدے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسے استعمال کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسا کہ ایک کچلا ہوتا ہے، کچلا آپ جانتی ہوں گے ازراکی، جسے پٹھوں کی طاقت کے لیے یا قوت باہ کو بڑھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے جو کہ نظر پر ہوتا ہے، وہ نظر کو کمزور کرتا ہے لیکن قوت باہ بڑھاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کستوری کو اس میں استعمال کریں گے، اس میں شامل کر کے کھائیں گے، تو یہ تو پکا ہے کہ آپ کی قوت باہ اور پٹھوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی، جب تک وہ کستوری کی طاقت برقرار رہے گی، مطلب 40 سال تک۔ 40 سال تک آپ کو کسی قسم کا پٹھوں کا مسئلہ یا آپ کو قوت باہ کا مسئلہ یا ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں بننے والا، لیکن آپ کی جو آنکھوں کی بنائی ہوگی وہ آپ کی کم ہو جائے گی، جیسا کہ کچلے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ یہی ہے نا کہ وہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو آپ کی آنکھوں کا جو مسئلہ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، آپ چاہے جہاں بھاگ لیں، جس ڈاکٹر کے پاس جا لیں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے دوستو جس نسخے میں بھی آپ اسے استعمال کریں، وہ نسخہ اچھی طرح سے آپ چیک کر لیں کہ یہ نسخے کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور اس کے متعلق آپ اس کا پھر بہترین کوئی نسخہ جو آپ کے ذہن میں ہو آپ وہ بنا کے استعمال کریں، جس کا صرف فائدہ ہی ہو، نقصان اگر ہو بھی تو بہت کم ہو۔ کیونکہ دوستو ہم جو بھی نسخہ استعمال کریں، مطلب جتنا بھی اچھا ہم کوئی معجون بنا لیں، کوئی چیز بنا لیں قوت باہ بڑھانے کے لیے، ٹائمنگ بڑھانے کے لیے، تو اس کی طاقت جو ہوتی ہے وہ 1 سال 2 سال تک قائم رہتی ہے، بعض اوقات 5 سال تک قائم رہتی ہے، اس سے زیادہ اس کی طاقت نہیں رہتی۔ لیکن کستوری کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جس قسم کے نسخے میں اسے استعمال کریں گے، اس کی طاقت جو ہے یا اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے، دونوں چیزیں جو ہیں یہ اتنی دیر تک برقرار رکھے گی جتنی دیر تک یہ خود ایکسپائر نہیں ہو جاتی، مطلب 40-30 سال تک یہ اس کی طاقت برقرار رکھے گی، اتنا اسے لمبا دراز اس کے فائدے کو بڑھا دے گی۔ تو اسی لیے دوستو کستوری کو استعمال کرتے ہیں، کستوری کو ڈھونڈتے ہیں کہ کستوری مل جائے اور اسے مختلف نسخوں میں استعمال کریں، لیکن جو انجان لوگ ہیں جنہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہیں تو امیر لیکن عقل سے فارغ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عام گندے نسخوں میں حکیموں سے ڈلوا کے یہ کستوری استعمال کر لیتے ہیں، اور کوئی تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان نسخوں کے وہ ان کے جسم میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں، اور انہیں نکالنا پھر ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بعد میں ٹھیک ہو جائیں، وہ عرصہ ختم ہونے کے بعد ہی دوبارہ ٹھیک ہوں گے، پہلے نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے دوستو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کستوری کو استعمال کرنا ہے تو آپ سوچ سمجھ کے کیجئے، ایسے نہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں نسخہ آیا، کتابی نسخہ یا ایسے کسی نے بتا دیا اس میں کستوری ڈلتی ہے تو چلو بھائی اس میں کستوری ڈال کے استعمال کرو، اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ کے کستوری کو استعمال کریں۔ ویسے تو کستوری اصلی ملتی نہیں ہے، آپ جانتی ہیں بہت مشکل سے ملتی ہے، جگہ جگہ پہ لوگ بیچ رہے ہیں کہ یہ لیں کستوری لے لیں، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ حقیقت میں ہوتی نقل ہے، اصلی چیز بہت مشکل سے ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اصلی مل جائے تو اس کی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ کستوری کا دوستو چیک کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے، کئی سارے طریقے ہیں، یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ ایک لہسن لیجیے، اس میں سوئی ڈال کے پھر آپ کستوری میں ڈالیے، تو دوستو یہ مجھے تو ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ کوئی بھی خوشبو ہو وہ دوسری بدبو کو مٹا ہی دیتی ہوتی ہے، مطلب آپ کو پسینہ آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے آپ کے جسم سے، آپ اگر پرفیوم لگاتے ہو تو وہ آپ کے جو اسمیل ہوگی وہ عارضی طور پہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کر کے یہ کوئی چیک کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ہاں ایک اور طریقہ ہے جسے میں مانتا ہوں، وہ دوستو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کستوری کو سونگھتے ہیں، یہ بھی بلکہ کستوری جو ہوتی ہے میرون کلر کی اس کا یہ ہوتا ہے، اس کا چیک کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، دوسری کستوریوں میں سے ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ اسے سونگھتے ہیں تو آپ کے ناک سے نکسیر پھوٹ پڑتی ہے، مطلب خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اسے سونگھتے ہی، کیونکہ اس میں اتنی کشش ہوتی ہے، خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ چیز۔ باقی جو 2 قسم کی کستوریاں ہیں وہ اتنی تیز نہیں ہوتی کہ آپ کا خون نکال دیں،
ناک سے، لیکن یہ میرون کلر کی جو ہوتی ہے کستوری یہ بہت تیز ہوتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر اس ویڈیو کو لے کے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا اس کستوری کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے متعلق ہمیں علم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی ہم ضرور کر دیں گے۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔